رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کا خاندان، اللہ خالق کائنات نے تمام خاندانوں سے بہتر افضل اولا بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ خالق کائنات نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنو کنانہ کا انتخاب کیا ہے۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو چنا ہے، وصطفیٰ قریش من بنی ہاشمہ، اور بنی ہاشم سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو چنا ہے، اور فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بنو مطلب سے چنا ہے۔ خاندان اور نسب کے اعتبار سے بہترین خاندان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ پھر اس خاندان کا جو تسلسل برقرار رہا وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے ہوئی، اس سے ہے۔ اور جیسے پہلے یہ چیز ذکر کی گئی کہ یہ اعزاز سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل تھا کہ بیٹی ہونے کے باوجود ان کو اہل بیت میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کیا گیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے بعد اللہ خالق کائنات نے سب سے پہلا بیٹا رمضان المبارک کے مہینہ میں 3 ہجری کے اندر عطا کیا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرب کی ثقافت کے مطابق ان کا نام حرب رکھا۔ حرب کہتے ہیں جنگ کو، تو جنگجو، دلیر، بہادر، اس طرح کے نام اہل عرب، کیونکہ ان کی فطرت اور نیچر میں یہ چیز شامل تھی، لڑائی جھگڑا، تو اس کو مد نظر رکھ کر نام بھی اسی طرح کے رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کے گھر میں آئے، آپ نے فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ بیٹا دیکھا، فرمایا علی نام کیا رکھا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ فرمایا اس کا نام حرب نہیں بلکہ حسن ہے۔ اور سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کا نام حسن رکھو۔ اور شارحین نے کہا ہے کہ بڑی تلاش کے باوجود یہ نام اس سے پہلے جو ہے وہ رکھا نہیں گیا تھا یا مشہور نہیں تھا، ان کے نام کی وجہ سے یہ نام جو ہے وہ مشہور ہوا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کے اندر روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے ہارون کے بیٹے جو شبر، شبیر اور مشبر، ان کے ناموں کے اوپر ان کا نام میں نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا ہے۔ تو یہ نام اللہ تعالیٰ کا تجویز کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام حرب سے تبدیل کر کے حسن رکھوایا، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7ویں دن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ بعض اوقات ہمارے ہاں، کیونکہ ہم ہمیشہ ایک طرف چلتے ہیں، دو طرفہ جو ہے وہ یا تصویر کے دونوں رخ ہمیں پسند نہیں ہے۔ ایک ہمارا طبقہ وہ ہے کہ جو ساری کی ساری ذمہ داریاں بیٹی پہ ڈال دیتا ہے کہ جی اب ولادت کے قریب ہے تو ماں کے گھر چلی جائے اور ادھر سارا کچھ یہ وہ معاملات سارے، اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو دین کے نام پہ کہتا ہے جی بیاہ دیا ہے تو اب ذمہ داری خامد کی بن گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں بڑا بہترین طریقہ جو ہے وہ دیا ہے کہ ذمہ داریاں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھائی ہیں، لیکن جب ضرورت محسوس کی ہے داماد کی تو پھر تعاون بھی کیا ہے۔ عقیقہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی نانا نے کیا ہے۔ تو یہ اصل میں سیرت ہے، نہ کہ یہ کہنا کہ جی دیکھیں اب ہم نے شادی کر دی ہے تو بچی کی ساری ذمہ داریاں خامد کے اوپر ہی پڑ گئی ہیں، اب اس کا خامد ہی اس کی A to Z ذمہ داریوں کو پورا کرے گا، ہم کیوں کریں؟ یہ بھی تصور درست نہیں ہے۔ اور یہ جو ہمارے ایک رسم بن چکی ہے کہ جی زچگی کے وقت، ڈلیوری کے وقت بیٹی جو ہے وہ میکے ہی بیچ دی جائے، اس طرح کی بھی غفلت کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض اوقات عورت ایسے معاملات ہوتے ہیں جو صرف خامد کے ساتھ ڈسکس کر سکتی ہے، باپ، بھائی، ماں کے ساتھ بھی حتیٰ کہ وہ کرتے ہوئے شرما جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ اس کے دکھ درد کے ساتھی ہے، آپ اس چیز کا خیال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عقیقہ کیا ہے،
اور اسی طرح ان کے جو ختنہ ہے وہ کروایا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سر کے بال جو ہیں وہ مونڈ دیے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس کے عوض برابر جتنی چاندی بنتی ہے اتنا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا جائے۔ تو یہ ایک بچے کی ولادت پہ ہمارے ذمے جو ضروری چیزیں عائد ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم عقیقے کا اہتمام کریں، ختنے کا اہتمام کریں، حجامت کا انتظام کریں، اور اس کے ساتھ اس بال کے برابر وزن میں چاندی جو ہے وہ اللہ کے راستہ میں صدقہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس بیٹے کے ساتھ بڑا پیار، بڑی محبت تھی، اور آپ کو پتا ہے عمومی ایسا ہوتا ہے کہ سب سے بڑے کے ساتھ عقیدت اور محبت خصوصاً نانے کو اپنے نواسے کے ساتھ بے پناہ ہوتی ہے، اور اس وقت جب اس نانا کی اپنی نورینہ اولاد بھی نہ ہو، اور پھر جو ہے یہ پہلا اور پہلی ہی نورینہ اولاد ہو اس کے ساتھ، یعنی یہ فطرتی ایک چیز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ محبت اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ خالق کائنات نے یہ ہمارے ایمان کا حصہ بنا دیا۔ اپنے نبی کی یہ ادا کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت اور پیار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار اللہ نے ہمارے لیے ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بنو قینقاع بازار میں گزرے، یہاں سیدہ فاطمہ کا گھر تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے اور فرمایا اینا لوکاؤ اثما لوکاؤ، بھئی وہ چھوٹا سا بچہ ادھر تھا وہ کدھر ہے؟ تو آپ باہر ساتھیوں میں کھڑے ہیں، اونچی آواز کے ساتھ ایسے آواز دے رہے ہیں، سیدہ سمجھ گئی کہ بابا جی حسن کو بلا رہے ہیں، جلدی سے تیار کیا، اور حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈال دی، اور حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک کو چوس کر اپنے نانا کے ساتھ ملاقات کیا کرتے۔ یہی وجہ ہے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب بعض لوگوں نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے کہ ان کی زبان ایسے ہے، یہ درست نہیں، نعوذ باللہ، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنی سوچ فکر کی باتیں کرتے ہو، میں اپنے عقیدے کی بات کروں تو یہ ہے کہ جس زبان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوسا ہو، یا جس زبان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو چوسا ہو، میرا ایمان یہ کہتا ہے اس کو جہنم کی آگ کبھی نہیں چوس سکتی۔ صحابہ تو نبی علیہ السلام کے پسینے کے قطرات آپ کے بدن کے ساتھ بدن اس لیے لگا لیتے تھے کہ جس بدن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن ٹچ ہو گیا، ایمان کی حالت میں یہ بندہ ہے، تو اس بدن کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے۔ تو جس زبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوسا ہے، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو چوسا ہے، اس شخصیت کی عزت عظمت کے کیا کہنے۔ اسی طرح اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف مجھے بٹھا لیا کرتے، اور ایک طرف حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا لیا کرتے ہیں۔ یہ زید، ان کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار تھا، زید بن حارثہ جن کو آپ نے منہ بولا بیٹا بنایا، تو ان کے بیٹے اسامہ بن زید یہ بھی چھوٹے سے بچے تھے، تو آپ کو اس کے ساتھ بھی بڑی محبت تھی، اسامہ بن زید کے ساتھ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں کو اپنی رانوں پر بٹھا لیتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حسن کی طرف دیکھتے تو فرمایا کرتے اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، فاحببہ، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں تو بھی اس کو اپنا محبوب بنا دے۔ اور یہی تک نہیں، فاحب من یحبہ، اے اللہ جو میرے حسن سے محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ محبت اور پیار والا جو طریقہ ہے وہ اپنا دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے کہ جو شخص حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت پیار کرے گا، اللہ اس کے ساتھ محبت اور پیار کرے گا۔ یہی وجہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک دن
نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے. حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن کو پکڑا اور آپ نے پیٹ سے کپڑے کو اٹھایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسن کی ناف چوسنے لگے. حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلکہ ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازار کے اندر ٹاکرا ہو گیا. بڑے تھے اب وہ وقت تو نبی علیہ السلام کے دور میں تو بچپن کا تھا, تو ہو سکتا ہے وہی جگہ ہو جہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تھا. تو جلدی سے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے, ان کا کپڑا پیٹ سے اٹھایا اور ناف کے اوپر بوسا دیا. انہوں نے کہا ابو ہریرہ, چچا جی اکثر کہتے تھے کہ میرے چچا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا تجھے کیا پتا, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جگہ چوستے ہوئے دیکھا. اتنا پیار اور اتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس شہزادے کے ساتھ, حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. یہ وہ فضائل ہیں جو صرف حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے. خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ کا یہ شہزادہ بیٹا ایسے پاس بیٹھا ہے. آپ نے اس طرف دیکھا, پھر لوگوں سے بات کی, حدیث میں آتا ہے پھر اس طرف دیکھا, پھر آپ نے فرمایا ان ابنی, یہ میرا بیٹا ہے, ھذا سید, یہ سردار ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر رسول پر کھڑے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں, فرمایا یہ میرا بیٹا ہے سید اور یہ سردار ہے. لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین, مجھے امید ہے کہ میرا رب اس میرے سردار بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا. اچھا, یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سردار کہا, اور میرے ناقص علم کے مطابق پوری شریعت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے دو لوگوں کو سردار کہا ہے, ایک حسن بن علی کو اور ایک سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو. قوموا الی سیدکم. اچھا, ان دونوں کا اگر آپ کردار پڑھتے ہیں تو سیدنا سعد فرماتے ہیں لیس فی قلبی لرجل مسلم شحناء, اللہ کی قسم کبھی میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں کینہ نہیں آیا تھا. اور ادھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے, یہ سردار ہے, تو کیا فرمایا کہ یہ اختلافات کو ختم کر کے یہ لوگوں کے درمیان صلح کروا دے گا. اور پھر لوگوں نے دیکھا, تاریخ یاد رکھتی ہے کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبب مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں شیعان علی اور شیعان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان آپس میں صلح. ہمارے لیے اس میں سبق کیا ملا بل کہ جو سردار ہوتے ہیں, جو بڑے ہوتے ہیں, وہ لڑاتے نہیں ہیں, وہ صلح کرواتے ہیں, وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں, وہ درگزر والا پہلو رکھتے ہیں. ایک بندہ بڑا بھی ہو اور ہر وقت اس کا جو پارا ہے وہ 100 سے آپ ہی رہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ سردار نہیں ہے. یہ اس آدمی کو سرداری جو ہے وہ بلا وجہ مل گئی ہے. جو خاندانی رئیس ہوتے ہیں ان کے لہجے کریم ہوتے ہیں. یہ تمہارا انداز گفتگو بتا رہا ہے کہ یہ دولت اور شہرت نہیں ہے. کمینے آدمی کو عزت مل جائے تو اس کو راس نہیں آتی. جو خاندانی رئیس ہوتے ہیں ان کے لہجے کریم ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم نے اپنے مزاج پہ دیکھنا ہے. یہ ہے امت کا سردار جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سردار کہا ہے. ایک ہے جس کو میں اشتہار پہ سردار لکھتا ہوں, ایک وہ ہے جو اپنے آپ کو سردار کہلواتا ہے, ایک وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردار کہہ رہے ہیں. مجھے یاد آئے کوفہ کے اندر موجود ہے, ایک شخص اندر آ گیا, پاس آیا, آ کر کہنے لگا بڑے خوبصورت تھے. خوبصورت کتنے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے ہیں اور یہ کھیل رہے تھے, تو پکڑا اور اپنے سر کے اوپر بٹھا لیا, گردن کے اوپر, اور فرمانے لگے بی ابی انتا, اے بچے تیرے اوپر میرے یعنی ابو بکر کے ماں باپ قربان ہو جائے. شبیہم بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم, کس قدر تو اب میرے نبی کے ساتھ ملتا ہے. بڑے مشابہ تھے, چہرے کے اعتبار سے نبی علیہ السلام کے بہت زیادہ مشابہ تھے. تو جوانی تھی, بڑے خوبصورت. آدمی نے دیکھا اور پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے؟ فرمانے لگے کہ یہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ. یہ آدمی ناسبی ذہن کا تھا, جس کو علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں تھی. اس کو
اور پارا چڑھ گیا کہ بھئی اتنا خوبصورت بیٹا علی کا. تو اس نے نہ سوچے سمجھے باتیں جو ہیں حسن رضی اللہ تعالیٰ کے علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہ زیبا باتیں کر. جب یہ باتیں کر کے خاموش ہو گیا تو حضرت حسن فرمانے لگے میرے پیارے بھائی مجھے ایسے لگتا ہے تو مسافر ہے. تو یار ایسے نہیں ہو سکتا کہ تو یہ مہمان نوازی کا حق آج کی رات مجھے دے دے, میرے پاس ٹھہرے اور میں تجھے کھانا کھلاؤں, رہنے کے لیے جگہ دوں. یہ آدمی حتیٰ کہ ضد کر کے اس کو ساتھ لے گئے. اور راوی بیان کرتا ہے جب صبح یہ کوفہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا تو کہہ رہا تھا اللہ کی قسم میں نے حسن سے زیادہ خوش مزاج اچھے اخلاق کا آدمی اس دنیا میں نہیں دیکھا. اور جو میرے آپ کے ماں باپ کو برا کہہ رہا ہو اور میں اس کو کہوں جی میں آپ کو پانی پلاؤں, یہ سرداروں کی صفت ہے. ان بنی ھذا سید, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے. سردار کیوں ہے کہ یہ کینہ نہیں پالے گا, یہ بغض نہیں پالے گا, یہ تعصب کی زندگی نہیں بسر کرے گا, حسد کا مارا ہوا نہیں ہے, یہ لوگوں کے درمیان صلح کروائے گا, امن کا پیغام دے گا, محبت کا پیغام دے گا. وہ سردار وہ وڈیرا نہیں ہے جو انسان لوگوں کے اندر خاندانوں کے اندر نفرت کے بیج بوتا ہے, وہ اس دنیا کا کمینہ ترین انسان ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کا سردار حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کا بچپن تھا بڑا خیال کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن آپ کے گھر آئے تو کھجور پڑی ہوئی تھی, کھجور اٹھائی منہ میں ڈال لی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہاتھ ڈالا, کھجور باہر نکالی اور فرمایا یا غلام, اے پیارے بچے مجھے نہیں علم فإن الصدقۃ لا تحل لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صدقہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے. فإنها وساخ الناس, یہ تو لوگوں کے مال کی میل کچیل ہے, ہم آل رسول عمدہ چیزیں کھاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے اتنی تربیت, ایک کھجور کا دانہ جو نبی علیہ السلام نے صرف شک کی بنیاد پہ کہ کہیں یہ صدقے کا نہ ہو, آپ نے وہ ان کو نہیں کھانے دیا. تو جنہوں نے کبھی شک کا کھانا نہیں کھایا وہ کبھی حرام کھا سکتے ہیں. تو جن کے وجود میں کبھی حرام کیا شک کا ایک لقمہ نہیں گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے نہیں دیا, اور یہ میں کہتا ہوں اللہ نے یہ حفاظت کروائی ہے, وہ اس دنیا کی عظیم ترین شخصیات میں کیوں شامل نہ ہو. اس لیے ہمارا ایمان اور ہماری محبت وہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم ان شخصیات کے ساتھ محبت پیار اور عقیدت کے ساتھ زندگی بسر کریں. اللہ خالق کے کائنات ہمیں صحیح معنوں میں سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند ایک واقعات کو ذکر کیا ہے. حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے بڑے بیٹے سیدہ فاطمہ کے بدن سے پیدا ہوئے ہیں, اور آل رسول کے انتہائی خوبصورت نبی علیہ السلام کے مشابہ یہ چشم و چراغ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی خاص تربیت کی, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خصوصی طور پر دعائے قنوت جو ہے وہ اپنے اس بیٹے کو سکھائی تھی. اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند کلمات سکھائے کہ جب میں وطر پڑھوں اور وطر میں قرات سے فارغ ہو جاؤں تو اس وقت اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت, یہ جو قنوت کی دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی. تو ان سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس دعا کو یاد کریں. بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ دعا آتی نہیں ہے. وطر تو ہم پڑھتے ہیں لیکن یہ دعا آتی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اہل بیت کے جب فضائل میں ہم بنیادی شروع کیے تھے کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب شریعت ہے, اور اس شریعت میں سے چلنے کا طریقہ وَإِطْرَةِ أَهْلِ بَيْتِ, میرے اہل بیت کا مزاج طریقہ جو ہے وہ لینا پڑے. تو یہ اہل بیت کی جو وطروں والی دعا ہے یہ ہم یاد کریں, یہ ان کے ساتھ محبت کا جو ہے ہمارا حق بنتا ہے, تقاضا ہے کہ ہم اس کو ادا کریں. میں انشاءاللہ آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں, عام دعائیں جو ہیں کوئی بھی کاپی اس میں یہ دعا آپ کو میسر آ جائے گی, نیٹ سے لے لیں. تو اس دعا کو جو حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے لے کر تحفہ دی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دعا
تمام صحابہ میں سے صرف حضرت حسن بن علی بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ. تو یہ ہماری ایک محبت کی بھی علامت ہوگی کہ ہم نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے یہ دعا یاد کی ہے. اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت. یہ مکمل دعا جو ہے اس کو یاد کریں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5000 درہم بدریوں کا وظیفہ مقرر کیا. تو حسن و حسین کا بھی یہی مقرر کر دیا. ان کے بیٹے عبد الرحمن آئے, کہنے لگے کہ دیکھیں بدریوں کو ایک مقام حاصل ہے اور حسن و حسین تو ہمارے جیسے ہیں, تو آپ نے ان کا بھی بدریوں کے برابر کیا ہے اور ہمارا 3000 درہم مقرر کیا ہے, تو ہماری ضروریات بھی اتنی ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے, بیٹا حسن کی ماں جیسی ماں ہے تو لے آ, اس کے باپ جیسا باپ ہے تو لے آ. اگر تیرے پاس اس کے باپ جیسا باپ نہیں ہے, نانے جیسا نانا نہیں ہے, اور اس کی ماں جیسی ماں نہیں ہے, تو پھر بہتر یہی ہے کہ جو میں نے فیصلہ کیا اس پہ راضی ہو جا. تو یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ان سے محبت تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑی محبت کیا کرتے تھے, اور جب لوگوں کے اندر یہ کپڑے تقسیم کیا کرتے تو عام مال غنیمت والے کپڑے نہیں دیا کرتے تھے. فرماتے تھے یہ ہمارے نبی کے شہزادے ہیں, اور یمن میں اچھا کپڑا تیار ہوتا تھا, وہاں پیغام بھیجتے کہ یار نبی کے شہزادوں کو ہم نے کپڑے پہنانے ہیں, آپ کے علاقہ میں جو عمدہ کپڑے ہیں وہ بھیج دو, ہم نے حسن و حسین کو وہ پہنانے ہیں رضی اللہ عنہ. تو یہ ان کی صحابہ اکرام کی آپس میں محبت تھی. یہ بعض لوگوں نے ایسا شور بپا کر دیا ہے, اور صحابہ اور اہل بیت میں یہ افتراق کی راہیں جو ہیں آج تک ہمیں سکھائی ہیں, ایسے نہیں ہیں. بڑی محبت کی ان کی عقیدت کی زندگی تھی, ایک دوسرے کا حیا اور احترام. جو میں نے خطبہ میں حدیث بیان کی ہے, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھا کر فرما رہے تھے کہ یہ تو اپنے نبی کے مشابہ ہے, ہمارے نبی کے مشابہ ہے, اور فرما رہے تھے لیسا شبیہا بعلی, علی یہ حسن تو تیرے پہ گیا ہی نہیں ہے. تو حضرت علی یہ بات سن کر ہنس رہے تھے, مسکرا رہے تھے کہ میرا بیٹا اللہ کے نبی علیہ السلام کی شکل و صورت کے اوپر ہے. تو یہ ان کی آپس میں محبت, عقیدت, پیار تھا. تو ہمیں بھی ان شخصیات کے ساتھ محبت اور پیار کرنے کی ضرورت ہے. 51 ہجری کے اندر بعض جو ہے لوگوں نے نام بھی ذکر کیے ہیں, جبکہ صحیح یہ ہے کہ انہوں نے نام نہیں ذکر کیا. بعض شر پسندوں نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو زہر دیا, جس کے عوض یہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں, اور اس یعنی زہر پلانے کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے, اور مورخین نے اس موت کو شہادت کی موت قرار دیا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو جنت کے سردار قرار دیا ہے.